الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 6، آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ، اور پھر ان الفاظ کے تحت جو باتیں حضور فرید العصر رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمائیں ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں فرعون کے غلاموں سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب ضرور سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور ساری زمین کے لوگ ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور حمد کیا ہوا ہے۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی تفسیر نور القرآن شریف میں کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ پچھلی آیات مبارکہ میں ان بندوں کا ذکر تھا جو صبر و شکر کرتے ہیں۔ ان آیات میں صبر و شکر کی فضیلت فرمائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے محبوب اس واقعہ کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا تھا قوم اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کے شکر گزار بندے بنو۔ اللہ کی طرف سے قوم پر نعمت اس وقت ہوئی جب اللہ تعالی نے قوم کو فرعون کے ظلم سے بچایا۔ فرعون اپنی بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، مشکل سے مشکل کام لیتا تھا، تمام مردوں عورتوں کو غلام بنایا تھا، کوئی بھی اسرائیلی کسی قبطی سے اونچی بات نہ کر سکتا تھا، سب اسرائیلی دبے ہوئے تھے، معمولی باتوں پر سخت سزائیں ہوتی تھیں، جرم قبطی کرتا مگر سزا اسرائیلی کو ملتی۔ بنی اسرائیل پر یہ مظالم اس لیے ہوتے تھے کہ فرعون کو بتایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی تباہی کر دے گا۔ اسی خطرہ کے پیش نظر بنی اسرائیل میں ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور بچیوں کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا کہ وہ بچیاں بڑی ہو کر لونڈیوں کا کام دیں۔ اس صورتحال میں رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی، خواتین بڑھتی گئیں، مرد کم ہوتے گئے، ان کی بیاہ شادیوں کا مسئلہ پریشان کن تھا۔ بنی اسرائیل اس وقت کو بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ بات بتا دی تھی کہ اللہ کی رحمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تم پر زیادہ انعام کروں گا، اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔
نعمت الہیہ کو پہچاننا، نعمت دینے والے کی عزت و تعظیم کرنا شکر ہے۔ یہاں پر کفر کا معنی ناشکری ہے۔ معلوم ہوا ناشکری ایسا برا گناہ ہے جسے قرآن کریم نے کفر کے لفظ سے ذکر فرمایا۔ ناشکری اللہ تعالیٰ سے بغاوت کی جسارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ قرآن مقدس فرماتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عباد الشکور، اے آل داؤد شکر کرو، میرے بندوں میں شکر ادا کرنے والے کم ہیں۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو گناہوں میں صرف نہ کرنا شکر ہے، اس کی نعمتوں کا اقرار کرنا شکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا اگر تم اور تمام روئے زمین کے لوگ مل کر ناشکری کرو تو اللہ بے پرواہ ہے، حمد کیا گیا ہے۔ شکر اور ناشکری کے نتیجہ کو بیان فرما دیا گیا۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، ناشکری سے سخت گرفت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری روئے زمین کے لوگ بھی ناشکری کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، وہ تو حمد کا مستحق ہے، سارے فرشتے ساری کائنات اس کی حمد کرتی ہے۔ جس طرح شکر انعام بڑھنے کا سبب بنتا ہے، ایسے ہی ناشکری نعمت گھٹنے اور بربادی کا سبب بنتی ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے بارگاہ قدس میں عرض کی، اے اللہ میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں، زبان بھی تو تیری ہی دی ہوئی ہے۔ جواب ملا داؤد تو نے شکر کی فضیلت کو پا لیا، تو نے میرا شکر ادا کر لیا۔ تفسیر مظہری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا صبر اور آدھا شکر ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔